بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک اہم موضوع کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ ہمارے یہاں جو بعض سیاستدان ہیں اور بعض مخصوص طبقہ ہے، ان کو روایات شرعیہ اور اقدار شرعیہ کی معلومات مکمل نہیں ہیں، تو آئے دن بعض اوقات معلومات کے نہ ہونے کی بنیاد پر اور بعض اوقات بغض و عناد کی بنیاد پر دین اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ وہ بول دیتے ہیں جو روایات شرعیہ اور اقدار شرعیہ کے انتہائی خلاف ہوتا ہے، اور اہل سنت کے عوام کی دل آزاری اس سے بہت ہوتی ہے۔ ابھی کل گزشتہ ایک سیاسی جماعت کے ایک وکیل نے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ایک اس طرح کا جملہ بولا اور ان کی شخصیت کو اس طرح کر کے عوام اہل سنت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے وہ اس وکیل کی ناواقفیت کی بنیاد پہ، عدم معلومات کی بنیاد پہ ہو۔ میں کسی طرح کی فتویٰ بازی کا قائل نہیں ہوں کہ جو لوگ وہ اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر کسی جملے کو بولیں تو جب ان کے پاس صحیح معلومات پہنچ جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں، لیکن ایسا عام طور پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ الامیہ ہمارے معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو مخصوص طبقہ ہے جو سیاست کے متعلقہ، جن کو دین کی معلومات ہیں، ان کو صرف سیاست کی بات کرنی چاہیے، اور سیاست کی مثال دینے کے لیے ان کو سیاسی لوگوں کی ہی بات کرنی چاہیے۔ وہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے عوام اہل سنت کا دل بجھ جاتا ہے۔ اب سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی والدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرے نسبی رشتے اور میرے سسرالی رشتے میرے ساتھ ہوں گے، سب کے ختم ہو جائیں گے، میرے سسرالی رشتے ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی، اور جو لوگ ان کے خلاف زبان نکال رہے ہیں، اگر بغض و عناد کی بنیاد پہ تو وہ تو اپنے ایمان کی خیر بنائیں، اور اگر محض عدم معلومات کی بنیاد پہ تو بھائی اس قدر مقدس شخصیات کو اپنی سیاسی اختلافات میں تو اللہ کا واسطہ ہے نہ لے کے آئیں۔ تو آج اس مناسبت سے ایک دو باتیں ہیں جو آپ حضرات سے کرنی ہیں۔ یہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجہ چبانے کے متعلق روایت بیان کی جاتی ہے، اور بعض رافضی اور نیم رافضی اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اس روایت کے متعلق آپ بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صحیح بخاری میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا ہے۔ وہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں حضرت وحشی ابن حرب نے خود بیان کیا ہے، اور اس پورے واقعے میں حضرت ہند کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دیکھیں اب اس واقعے کی تفصیل آپ صحیح بخاری سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 4072، صحیح بخاری حدیث نمبر 4072۔ اس میں حضرت وحشی ابن حرب خود بیان کرتے ہیں کہ ان حمزہ قتل طعیمہ بن عدی بن الخیار ببدر، کہ حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر میں قتل کر دیا۔ فقال علی مولایا، میرے مولا جبیر ابن مطعم نے، تو یہ بات یہاں معلوم ہوئی کہ یہ جبیر ابن مطعم کے غلام تھے۔ لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ حضرت وحشی ہند کے غلام تھے، سیدہ ہند کے، اور سیدہ ہند نے ان کو کہا کہ تم جا کے حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں بدلے میں آزاد کر دوں گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے صحیح بخاری کے اکارڈنگ۔ صحیح بخاری کیا کہہ رہی ہے کہ حضرت جبیر ابن مطعم کے یہ غلام تھے، اور جبیر ابن مطعم نے ان کو کہا ان قتلت حمزہ بعمی فانت حر، اگر میرے چچا کے بدلے تم حمزہ کو قتل کر دو تم آزاد ہو۔ تو یہ پہلا الزام صحیح بخاری سے ختم ہو گیا کہ حضرت ہند کا وحشی بن حرب کو کہنا کہ جا کے حمزہ کو قتل کر دو یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ بات حضرت ہند نے کی ہی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا گیا اور میں نے جا کے اپنا ایک جگہ پہ میں نے اپنی پوزیشن لی، اور میں نے کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، چونکہ میرا مقصد حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنا تھا، اور میں نے اپنا بھالا مارا جس سے حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی، اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس طرح کی کوئی روایت بیان نہیں کی، کوئی لفظ بیان نہیں کی
کیا کہ میری وہاں حضرت ہند سے ملاقات ہوئی, مجھے ہند نے کہا کہ سینہ چاک کرو, کلیجہ نکالو, لاؤ مجھے دو, میں چباؤں. صحیح بخاری میں خود وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے. آپ پوری صحیح بخاری کی وہ روایت تفصیل سے دیکھیے, خود دیکھیے, نمبر بیان کر دیا گیا ہے 4000 یعنی 4072 4072. کوئی لفظ ایسا موجود نہیں ہے جس کے اندر کلیجہ چبانے جیسا کوئی لفظ موجود ہو یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ موجود ہو. پوری روایت میں حضرت ہند کا نام ہی موجود نہیں ہے جو وحشی ابن حرب خود بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آگے چلیے, اس میں ایک اور پہلو ہے, اس کو سامنے رکھیے, وہ بہت ضروری ہے. حضرت وحشی ابن حرب اسی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں طائف چلا گیا, جب مکہ میں اسلام آ گیا تو میں طائف چلا گیا. طائف سے میں واپس آیا ایک وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, فلما رانی قال انت وحشی, مجھے پوچھا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کہا انت قتلت حمزہ, تم نے حمزہ کو قتل کیا ہے؟ میں نے کہا جی قد کان من الامر ما بلغک, معاملہ وہی ہے جو آپ کو پہنچا, یعنی ویسے ہی ہوا جیسا کہ بات آپ کو پہنچ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل تستطيع ان تغیب وجهک عنی, کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ اپنے چہرے کو مجھ سے غائب رکھو, یعنی میرے سامنے نہ آؤ, چچا یاد آ جاتا ہے مجھے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کی حالت ہے, اور ظاہر ہے ہونی بھی چاہیے. جس طرح کی محبت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی, اور جس زمانے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور مدد شروع کی, حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے. اب ایک پہلو یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, اب آپ بات کو سمجھے, جنگ ہو رہی ہے, جنگ میں دو لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں, تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کرنا ہے. تو یہ تو جنگ کا اصول تھا. اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ کسی آدمی کی شہادت اور قتل کے بعد اس کا کوئی پیٹ چاک کر رہا ہے, سینہ چاک کر رہا ہے, اور جس طرح ہمارے بعض خطیبوں نے اور ذاکروں نے تو عام طور پہ بنا لیا کہ جی ان کے ناک کان کاٹ کے اور ان کی آنکھیں نکال کے اور اس کا ہار بنا کے گلے میں پہنا, اور مطلب یہ عدم معلومات یا عدم توجہ کی بنیاد پہ, تحقیق نہ کرنے کی بنیاد پہ, ایسا کچھ بھی صحیح بخاری میں نہیں ہے بھائی, ذکر ہی نہیں ہے. اچھا کیا ہوا؟ اب ایک طرف یہ ہے کہ ایک چھوٹا مجرم ہے جس نے قتل کیا, اور اس سے بڑا مجرم ہے وہ, اگر یہ بات ثابت ہو جائے, وہ بڑا مجرم ہے جس نے کلیجہ چبایا, جس نے ہار بنا کے پہنا, وہ تو بڑا مجرم ہے. یہ بات بالکل واضح ہے. اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے طرز عمل وحشی ابن حرب کے بارے میں دیکھا. حضور نے ان سے کہا ہل تستطيع ان تغیب وجهک عنی, اپنے چہرے کو مجھ سے غائب رکھنا, میرے سامنے نہ آنا. اب اس کے مقابلے میں حضرت ہند کے ساتھ حضور کا رویہ کیا ہے؟ اگر یہ بات سچ ہوتی کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا یا جو بھی باتیں کی جا رہی, اگر یہ سچ ہوتی تو حضور کا رویہ وحشی ابن حرب سے زیادہ سخت ہوتا ہند کے ساتھ. اسلام لانے کے باوجود تھوڑا بہت ایسی بات تو ضرور کرتے کہ جس طرح ہند وحشی کو میں نے کہا تھا میرے سامنے نہ آنا, ہند آئندہ تم بھی میری مجلس میں نہ آنا. لیکن یہ صحیح بخاری ہے, حدیث نمبر 6641, حدیث نمبر 6641 صحیح بخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہند بنت عتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام لانے سے پہلے آپ کا خاندان مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, آپ کا قبیلہ اور گھر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, لیکن اسلام لانے کے بعد حالت یہ ہو گئی ہے. ثم ما اصبح اليوم اہل خباء احب الی من ان يعزوا من اہل خبائک. یا رسول اللہ, آپ کے خاندان سے زیادہ عزت والا خاندان مجھے کسی کا نہیں لگتا, سب سے زیادہ عزت والا خاندان مجھے آپ کا خاندان لگتا ہے. دوسری روایات میں اس کی تفصیل ہے, سب سے زیادہ مبارک چہرہ مجھے آپ کا لگتا ہے, سب سے زیادہ مبارک شہر مجھے آپ کا لگتا ہے. اسلام لانے کے بعد حالت یہ ہے. اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا, جو سب سے بنیادی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. حضور نے فرمایا وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, اور ایسی ہی حالت میری بھی ہے رب محمد کی قسم. حضور قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں ہند بالکل ایسی ہی میری حالت ہے کہ مجھے بھی آپ کا خاندان بہت عزیز ہے. یہ ہمارے ہاں کا جملہ ایزن کا جملہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے سیم ٹو یو. سیم ٹو یو کا جملہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ جیسے خیالات تمہارے میرے بارے میں ہیں ویسے ہی خیالات میرے تمہارے بارے میں ہیں. حضور حضرت ہند کے ساتھ یہ کر رہے ہیں.
حضور کا رویہ کیسا نرم ہے، کیسا محبت بھرا ہے۔ تو وحشی ابن حرب، چونکہ ان کے بارے میں پتا تھا، شہید انہوں نے کیا، حضور نے کہا هل تستطيع ان تغیب وجهك عني، مجھ سے چہرے کو غائب رکھنا۔ چونکہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاملہ سرزد ہی نہیں ہوا، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ سیم ٹو یو، جس طرح کے خیالات، جس طرح کی عزت تم مجھے دے رہی ہو، بالکل اسی طرح کی عزت میرے دل میں تمہاری اور تمہارے خاندان کی ہے۔ تو اس لیے یہ روایت اور یہ بات اور کلیجہ چبانے والی اور دیگر یہ بعض روایات میں، جو روایات سندن کمزور ہیں، بعض روایات مرسل ہیں، اور بعض روایات میں سند میں انقطاع ہے، اور بعض روایات میں جو راوی ہیں ان کا ضعف ہے، اور محدثین نے اس پہ طویل کلام کیا ہے۔ تو جو لوگ نیم رافضی صحیح بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، یہ صحیح بخاری سے دو روایات پیش کی گئی ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں، جو بات کرنا چاہتا ہوں، میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی سیاسی وابستگی جس جماعت کے ساتھ ہے رکھیے، اپنی سیاسی وابستگیوں کو بحال رکھیے، اور ان کے اپنے لیڈران کے ساتھ محبت کیجئے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے یار، صحابہ سے زیادہ محبت نہ کرو ان سے۔ اب کچھ لوگ ہوں گے جو اس وکیل کی اس میں اتر آئیں گے، دفاع میں اتر آئیں گے۔ جو لوگ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان جنگ تک گئے، حضرت ہند، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ تک گئی ہیں لڑنے کے لیے، دین اسلام کی عزت اور عظمت کے لیے، حضرت اپنے شوہر حضرت ابو سفیان کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، اپنی سیاسی وابستگیوں کو رکھیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کے صحابہ اور اہل بیت یہ بہت بالا تر ہیں بھائی۔ جب ان کی عزت اور عظمت کا معاملہ آئے تو پھر آپ کہیے بھائی کوئی ہماری سیاسی جماعت کا یا کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہے، ہمارا تعلق اللہ کے نبی سے ہے، نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے ہے۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو برملا ڈنکے کی چوٹ غلط کہیے کہ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور ہمارے اکابر کو سمجھنے کی، جو بڑے ہیں صحابہ اور اہل بیت، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، ان کی عزت اور عظمت سمجھنے کی، اور ان کی اقدار اور روایات اور ان کی شایان شان ہر چیز کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔